فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگائے ہم ہی نے اس زمین میں اس دانے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانہ، ہا با با، دانے کو دانہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا پودا پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور محبت کو بھی محبت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا ایک معنی پوشیدہ چیز ہے، حب یا حب۔ تو حبہ دانہ، دانے کا مطالعہ کریں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے، اس کے اندر پورے پودے کا نظام باقاعدہ کوڈ کر دیا گیا ہے، ایک پودے کو کس طریقے سے اس میں سے نکلنا ہے، اس کے اندر پورا اس کا نظام موجود ہے، اور ابتدائی جو خوراک اسے چاہیے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو بس مناسب، ہر ایک کے لیے مناسب ٹمپریچر، مناسب موسم اور ایسی تری یا پانی چاہیے، بس اس نے دو طریقے سے اگ جانا ہے، ایک اس کا حصہ اوپر کی طرف جو تنا بنے گا یا زمین کے اوپر آئے گا، اور ایک حصہ جو اس کی جڑ بنے گی اور نیچے کی طرف جائے گی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگائے ہم نے اس میں دانے، وَعِنَبًا اور انگور، وَقَضْبًا اور سبزیاں، وَزَيْتُونًا اور زیتون، وَنَخْلًا اور کھجوریں۔ عربوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں، اسی لیے ان دو کا تذکرہ فرمایا۔ عرب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اگر دنیا کی ساری سبزیوں اور سارے پھلوں کا نام لے لیا جاتا تو عرب تو ان کو جانتے نہیں تھے، واقف نہیں تھے، اس لیے بجائے تعلیم کے الٹا شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے، اور ہر آدمی ان چیزوں سے تو واقف ہے ہی، تو قرآن مجید وہ بات کرتا ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے جن کی شاخیں، ایک درخت کی شاخیں دوسرے درخت کے اندر ہوں، ایک درخت دوسرے درخت کے قریب ہو۔ حدائق باغات، حدیقہ کی جمع ہے، اور یہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں پانی ہو اور درمیان میں غلے اور سبزیاں اگائی جاتی ہوں، اور اس کے اطراف میں باڑ ہو، اور باڑ بھی پودوں کی بنی ہوئی ہو، ایسے پودے کہ جن کو کراس کر کے اندر نہ جایا جا سکے۔ حدائق بالکل آنکھ کی مانند، آنکھ کو بھی حدیقہ کہتے ہیں، جسے آنکھ ہے درمیان میں اور اس کے اطراف میں ایک پوری باڑ بنی ہوئی ہے بالوں سے، اس طریقے کا جو ہو اسے حدائق، اس کی جمع حدیقہ، حدائق۔ وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا اور پھل، وابا اور تیار چیزیں۔ ویسے اب حمزہ با با اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل ریڈی ہو، تیار ہو استعمال کے لیے، خواہ جانداروں کے استعمال کے لیے یا انسان کی اپنی خوراک کے لیے، ایسی تیار چیزیں بھی بنائی ہیں۔ فاکہہ، یہ یفقہون بھی اس کا ورب استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، یہ اصل میں خوشی کے موقع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ خوراک کہ جو انسان اپنی غذا کے لیے نہیں، اپنی دوائی کے لیے نہیں، بلکہ صرف ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتا ہے، زبان کی لذت اور مزے کے لیے استعمال کرتا ہے، صرف ذائقے کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے فاکہہ۔ باقی اوپر جو چیزیں ہیں وہ تو غذا کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، یہ بس صرف ٹیسٹ بڑھانے کے لیے یا ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے یا نیا ذائقہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اور ابا وہ جو ریڈی میڈ ہو، تیار ہو، رکھ دیا گیا ہو تیار کر کے، جیسے خشک میوہ جات، اب اس کو صرف کھانا ہی ہے اور اس میں کوئی چیز کرنی نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے تیار کر دیے گئے خشک میوہ جات، کھجوریں اور میوے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ابا میں آتے ہیں۔ جانداروں کے غلے اور خوراکیں جیسے بھوسا وغیرہ جو ان کے لیے تیار کر کے رکھ دیا گیا ہو، صرف ان کو کھانا ہی ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ابا۔ فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے آپ کے لیے بھی
اور آپ کے مویشیوں کے لیے بھی۔ اب اللہ رب العزت نے صرف انسان کو تخلیق نہیں فرمایا، انسان کی خدمت کے لیے کتنے ہی جاندار ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، سب انسان کے لیے پیدا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین پہ جو کچھ ہے سارا کچھ پیدا کیا ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ یہ سب چیزیں اس کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا سائیکل بتاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اتنا رحیم و کریم اللہ جس نے آپ کو بھی بنایا ہے اور آپ کے فائدے کی چیزوں کو بھی بنایا، اس کے شکر کی فکر کرو کہ اس نے جو آپ کو رعایتیں دی ہیں، جو آپ کو مراعات دی ہیں، ان مراعات کے بدلے میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو سمجھو اور پورا کرو۔ اللہ رب ہمیں ان کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔